اس نے جلدی جلدی اپنا سارا کام مکمل کیا تھا، کچھ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ آریان سارا کام کر کے گیا تھا، اس کے لیے ناشتہ تک بنا کر رکھ گیا تھا۔ چھوٹا سا کاٹیج تھا، ایک کمرے پر مشتمل لاؤنج، کچن اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ آریان لاؤنج میں سو رہا تھا، وہ کمرے میں پوری استحقاق سے رہ رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار زرمش کے متعلق آریان سے استفسار کیا تھا۔ آریان کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے وہ خاموش ہو جاتی تھی۔ اسے بھی زرمش سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اسی وجہ سے تو جیکے نے اسے اغوا کیا تھا۔ مس زیکے سے میں محبت کرتا تھا اور مس زیکے نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم بتاؤ سنہری گڑیا، میں مسلمان نہیں ہوں، یہ وجہ بنتی تھی مس زیکے کے مجھے دھوکہ کرنے کی؟ اس نے شکل بگاڑتے جیکے کی نقل اتاری۔ تم مسلمان ہی نہیں، تم شیطان ہو جیکے۔ وہ اپنے گالوں پر بلش لگاتے بڑبڑائی، اپنی گردن کو انگلیوں کے پوروں سے چھو کر دیکھا، کیسے جیکے نے اسے کپڑے کی مانند سیا تھا۔ رشنا خان کے لبوں سے کراہ نکلی تھی، زخم مدمل ہو چکا تھا، صرف نشان رہ گیا تھا، مگر آج بھی وہ اس شیطان کی صفا کی یاد کرتے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اچھا کیا، میں نے اس ازلان کے ساتھ، وہ اسی کے قابل ہے۔ رات جو شرمندگی ہوئی تھی اب وہ ختم ہو چکی تھی۔ جیکے نے جو اس کے ساتھ کیا وہ ازلان سکندر کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتا تو اسے بچا سکتا تھا، مگر مسیحائی کرنے کے لیے اسے تو بس زرمش یاد رہ گئی تھی۔ اسے تنہا چھوڑ کر دیا۔ کیا وہ آریان کی بہن نہ تھی؟ زرمش اگر بیوی تھی، وہ آریان کی لاڈلی بہن تھی۔ لفظ لاڈلی پر وہ جزر بزر ہوئی۔ لاڈلی کا لفظ اس نے خود سے ایڈ کیا تھا تاکہ وہ خود کو جذباتی کر سکے۔ چلو لاڈلی نہ صحیح، بہن تو تھی نا۔ آئینے میں دیکھتے اس نے اپنی تصحیح کی۔ اب وہ ان دونوں بہن بھائی کا رشتہ فلمی نہ تھا، بس بہن بھائی کا تھا۔ آریان اس سے محبت کرتا تھا، وہ اپنے بھائی سے پیار کرتی تھی، اور یہ محبت بہت پیار تب کہیں دور جا سوتا اگر کبھی آریان اسے اپنے کسی کام کے لیے پکارتا تو وہ جھٹ سے انکار کر کے منہ پھلا لیتی تھی۔ اسے بھی اگر کبھی اپنی دوست کے ہاں یا کسی پارٹی میں جانا ہوتا، سب سے زیادہ اعتراض اسی مخلوق کی جانب سے ہوتا جسے عرف عام میں بھائی کہتے ہیں۔ یہ تو کھلم کھلا دشمنی ہے جو کئی تاریخوں سے چلتی آ رہی ہے، بس اسے بہن بھائی کا نام دے دیا گیا ہے۔ رشنا نے میرون ٹائٹس پر میرون رنگ کی ٹخنوں تک آتی قمیض پہن رکھی تھی۔ قمیض کے گلے پر دھاگے کا کام ہوا تھا۔ آج تو اس نے آرگنزا کا دوپٹہ بھی لیا ہوا تھا۔ بال کھلے چھوڑتے اس نے کلائیوں میں بھر بھر کر کانچ کی چوڑیاں پہن لی تھی، پنک لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ جیکے کی قید میں وہ تو میک اپ کرنا ہی بھول گئی تھی۔ وہ جیکے کو یاد کرتے کرتے جھرجھری لے کر رہ گئی تھی۔ اس کے اندر غصہ اود کر آیا تھا۔ ایک بار پھر سے بیچارے ازلان سکندر کی شامت آئی تھی۔ جیکے کا وہ کچھ بگاڑ نہ سکی تھی، مگر ازلان سکندر کو جہنم کی سیر کروا دینی تھی۔ وہ کاٹیج سے نکلتی اوپر کی طرف جانے والے زینے چڑھنے لگے۔ اس نے اس ایریا کی انٹرنس پر آریان کے آدمی دیکھے تھے۔ یہ جگہ سیکیور تھی، ویسے بھی وہ شیطان آریان سے ڈرتا تھا، تبھی تو اسے آریان کو کچھ بتانے سے منع کر رہا تھا۔ اچھی لڑکیاں شکایت نہیں کرتی، ورنہ میں تمہیں اپنی امان میں لے لوں گا۔ ایک بار پھر منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ وہ جیکے کی نقل کرنے میں ماہر تھے۔ کاٹا تھا تمہیں میرے بھائی نے، اب تو وہ ٹوکے سے کاٹ کاٹ کر تمہاری چھوٹی چھوٹی بوٹی بنائے گا۔ وہ چبا چبا کر بولتی زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ یکدم رکی تھی، یاد آیا وہ بھی تو اسے کاٹ کر آئی ہے۔ رشنا خان کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ اس وقت وہ کتنا ڈر گئی تھی، مگر اب وہ یاد کرتی بے حد محفوظ ہوتی تھی۔ کیسے اس کے سامنے پڑا کسی کٹے جانور کی طرح غرا رہا تھا۔ اس کی پھڑپڑاتی ٹانگیں یاد کرتے رشنا خان کے لبوں پر تبسم تھا۔ اف، وہ لذت کی انتہا پر ہنستی جا رہی تھی۔ کاش وہ اس کے چاقو سے مر جاتا۔ یکدم اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے، خوف کے رنگ۔ اللہ نہ کرے ایسا ہوتا، اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ وہ شیطان کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی،
وہ مر جاتا تو اس کے گار اس کی دنیا کے آگے کیا کیا سلوک کرتی وہ سوچ ہی سکتی تھی۔ جیکے کے گارڈز کا مارا ہوا تھپڑ یاد آیا، کیسے اس کا دماغ ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ جب تک اس کے پاس رہی کسی کو بھی اسے چھونے نہیں دیا تھا۔ تب نہیں مرا، اللہ کرے اب مر جائے۔ اس نے اب کی بار صحیح دعا مانگی تھی۔ وہ تب تک یہ دعا مانگتی رہے گی جب تک وہ شیطان بڑھ نہیں جاتا۔ دل میں موسم ارادہ کیا، وہ ایک دن مر جائے گا، اسے یقین تھا۔ ایک دن تو سب نے مر جانا ہے، زینے چڑھتے وہ مایوسی سے ہوئی تھی۔ نہیں، وہ سب سے پہلے مرے گا، مجھ سے پہلے، ازلان سکندر بھی پہلے۔ وہ ایک بار پھر سے رک گئی تھی۔ ازلان سکندر سے پہلے تو ٹھیک ہے، مگر اس نے اپنے مرنے کا کیوں سوچا؟ بس وہ دونوں ہی مریں گے تو وہ زندہ رہے گی۔ اس کے 4 گول مٹول کیوٹ سے بچے ہوں گے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے، اسے سالار سکندر جیسا شوہر ملے گا انشاءاللہ۔ رشنا نے آسمان کی طرف دیکھتے بلند آواز میں کہا تھا۔ وہ سالار سکندر کتنا اچھا تھا، مگر سارے سکندر اچھے نہیں ہوتے۔ ازلان سکندر کو یاد کرتے اس کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ اسی کی وجہ سے جیکے جیسی بلاس کے پیچھے پڑی تھی۔ ایک بار سارا ملبہ بیچارے ازلان سکندر پر ڈال دیا تھا۔ ہر وجہ کی وہی جڑ تھا۔ رشنا خان کی سنہری آنکھوں میں آگ دہکی تھی۔ وہ اب کاٹیج کے سامنے کھڑی تھی۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ پہاڑوں کے عقب سے چھن چھن کر آتی دھوپ بہت پرسکون تھی، مگر اب یہ سکون کچھ دیر کا تھا۔ وہ گہرا مسکرائی، بیچارے ازلان پر اسے ابھی سے ترس آ رہا تھا۔ وہ اس کے کاٹیج کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ وہ لاؤنج میں آئی، وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ کچن میں ایک 17-18 سال کا نوعمر لڑکا کھڑا تھا۔ وہ شاید کچھ کوکنگ کر رہا تھا۔ اونچا گانا لگائے وہ مٹک مٹک کر ساتھ ڈانس بھی کر رہا تھا۔ رشنا نے ناگواری سے گانے کے لیرکس سنے۔ وہ بیچارہ اندھا ہوا تھا، بہرا نہیں، جو اسے ایسے بےہودہ گانے سنائے جائیں۔ ازلان سکندر کی شاندار پرسنالٹی آنکھوں کے سامنے آئی۔ وہ ایسے گانے پسند نہیں کرتا ہوگا، اسے یقین تھا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ ایسے گھبرایا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ کتنے دنوں سے اپنے صاحب کے ساتھ تھا، وہ تو عورت کے نام سے ہی دہشت کھاتا تھا۔ اس کے صاحب کا بس چلتا تو دنیا کی ہر عورت کو ان پہاڑوں سے دھکا دے دیتا۔ اب ہر عورت نے اس کے صاحب کا کیا بگاڑا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ رشنا خان ایک ڈھکن اٹھاتے چیک کرنے لگی۔ وہ متحیر سا رشنا کو دیکھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا اس کے صاحب سے گہرے مراسم ہوں۔ تبھی تو حق سے ایک ایک چیز چیک کر رہی تھی۔ ساس پین میں انڈے ابل رہے تھے، ایک طرف گرین ٹی رکھی تھی، ایک طرف فروٹ اور سبزیوں کا مکسڈ سیلڈ بنایا ہوا تھا، ساتھ ہی پروٹین شیک۔ رشنا خان امپریسو نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اندھا ہو گیا تھا مگر ابھی بھی کتنا خیال تھا۔ پیچھے ہٹو، تمہارے صاحب یہ نہیں کھائیں گے۔ اس نے سیلڈ کا باؤل ڈسٹ بن میں ڈال کر ضائع کر دیا۔ وہ لڑکا منہ کھولے رشنا خان کو دیکھ رہا تھا۔ رشنا نے ابلا ہوا انڈے چھیلتے آدھا اس لڑکے کے منہ میں رکھ دیا۔ بیچارے کو منہ بند کرنا پڑا تھا۔ آدھا انڈا وہ خود کھانے لگی۔ آپ کون ہیں؟ لڑکے کے انڈا حلق سے اتارتے سوال کیا۔ تمہیں نہیں پتا؟ تمہارے صاحب نے کچھ نہیں بتایا؟ رشنا نے حیرت سے چہرے پر تاری کی، جیسے بہت بڑا کوئی راز ہو۔ وہ لڑکا متجسس ہوا۔ اب تو اسے بھی جاننا تھا یہ لڑکی آخر کون ہے۔ تمہارے صاحب کی بیوی ہوں۔ لڑکے کا منہ ایک بار پھر سے کھل گیا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ازلان سکندر کا چہرہ لاؤنج میں گونجتے گانے کے لیرکس پر سرخ ہوا تھا، تو رشنا کی بات پر وہ کان کی لو تک سرخ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکا سر نفی میں ہلانے لگا۔ وہ اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا ابھی 2 دن پہلے تک اس کے صاحب شدید گواروں کی لسٹ میں آتے تھے، اب راتوں رات بیوی بھی مل گئی اور وہ بھی اتنی حسین بیوی۔ کیوں؟ تم کیوں یقین نہیں کر رہے؟ رشنا نے کمر پر ہاتھ رکھتے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ اس کی بات پر یقین کیوں نہ کر رہا تھا آخر؟ اندھا ہے تو کیا ہوا، ہینڈسم بھی تو ہے۔ بس اس کی شکل و صورت دیکھ کر نکاح کر لیا اس سے۔ چہرے پر شدید مسکینیت طاری کر لی۔
اس لڑکے کو ہر حال میں یقین دلانا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ بیچارہ اندھا ہے، میری زندگی برباد ہو چکی ہے، مگر کیا کرتی، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اب آنسو بھی بہا رہی تھی، ساتھ ساتھ انڈا کھانا جاری رکھا۔ پروٹین شیک کا گلاس بھی اٹھاتے لبوں سے لگا لیا۔ جھوٹ بولنے کے لیے بڑی انرجی کی ضرورت تھی۔ لاؤنج میں ان دونوں کے پیچھے کھڑے ازلان کے چہرے کے تاثرات سرد تھے۔ محبت بھی ایسی کہ اس کے لیے 7 سمندر پار کر لوں، اس کے لیے میں اپنی گردن کاٹ دوں۔ تمہارے صاحب کے بنا رہنا میرے لیے موت تھا۔ ساتھ رہ کر سوچا اس بیچارے کی بیساکھی بن جاؤں۔ وہ بھی بہت گڑگڑایا، میرے آگے، میرے قدموں میں گر گیا۔ اس نے اپنی کہانی میں مزید سنسنی پھیلائی۔ لڑکی کے منہ کے ساتھ آنکھیں بھی کھل گئیں۔ اس کا صاحب جان بوجھ کر عورتوں کے بارے میں ایسے کلمات کہتا تھا، اندر سے پورا رن مرید تھا۔ مجھے کھو کر وہ جی نہیں سکتا تھا۔ اندھا ہے نا بیچارہ، میری آنکھوں سے پوری دنیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب میں ہی اس کی دنیا ہوں۔ نوعمر لڑکا اب رونے لگا تھا۔ اپنے صاحب کے اندھے ہونے کا تو اسے بھی غم ستاتا تھا۔ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر محبت سچ میں اندھی ہوتی ہے، یہ مجھے پتا چل گیا ہے۔ اپنی بھری جوانی اس اندھے کے نام کرتی، رشانے دہائی دیتی۔ اپنی ارگنزا کے دوپٹے سے ناک آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ پتا ہے اس نے مجھے منانے کے لیے کون سا گانا گایا تھا؟ کون سا؟ لڑکے نے سوں سوں کرتے پوچھا۔ تم تو اپنا بےہودہ گانا بند کرو۔ روشنا نے ہاتھ بڑھاتے ساؤنڈ سسٹم آف کر دیا۔ دنیا نے ٹھکرایا ہے، بس تم نے اپنایا ہے۔ اور لاؤنج میں گونجتے لیرکس پر تہیر سے آنکھیں بڑی کر گئی تھی۔ مردانہ آواز میں کوئی گنگنا رہا تھا۔ ہاں یہی گانا گایا تھا اس نے، روشنا نے تالی بجاتے کہا۔ مگر گا کون رہا تھا آخر؟ روشنا نے گردن موڑی۔ اپنے پیچھے کھڑے اسلان کو دیکھتے وہ مجسم ہو چکی تھی۔ وہ سیاہ ٹیکنگ ٹراؤزر پر فل آستین میں سفید رنگ کی ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگے ہوئے تھے۔ وہ سٹک کے سہارے کھڑا تھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو کوئی نام نہ دے سکی تھی۔ ناقابل فہم سے تاثرات تھے۔ وہ جامد سی کسی مجسم گڑیا کی مانند اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں مزید بڑی کیے وہ سٹیپ گنتے اس کے قریب آن کھڑا ہوا۔ مجسم بنی لڑکی کے جسم سے اڑتی خوشبو کہتی تھی اسے ٹھہرنا ہے۔ وہ آج بھی پرفیوم تیز لگا کر آئی تھی۔ اس کا نوعمر ملازم آئیں بائیں شائیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے صاحب اور صاحب کی مالکن کو رومانس کرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ان دونوں کے عقب سے گزرنے لگا۔ ان دونوں کو سپیس دینی تھی، یو نو نیولی میرڈ کپل کو۔ آگے بھی گانا گایا تھا میں نے چنار۔ ازلان سکندر کی آواز بھاری اور گمبھیر تھی۔ روشنا خان کی آنکھیں مزید کھل گئی تھیں۔ چنار اپنے صاحب کی بات پر اپنی قمیض کا دامن منہ میں ٹھونس گیا۔ اسے شرم سی آئی تھی، حالانکہ یہ شرم اس کے صاحب کی مالکن کو آنی چاہیے تھی۔ دیوانوں سا حال ہوا، ہم کو تو ان سے پیار ہوا۔ ازلان سکندر نے روشنا کی طرف اشارہ کیا۔ یا خدا، وہ اسی کی طرف ایگزیکٹ اشارہ کر رہا تھا۔ روشنا خان شل ہو گئی۔ وہ اونچی آواز میں گنگنا رہا تھا۔ چنار بیچارہ تو شرم سے دوہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اب نہ کسی سے ڈرنا ہے، سنجینا مرنا ہے۔ وہ روشنا کے قریب ہوا، وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہے، خیال آ گیا تھا۔ وہ اندھا تھا تو کیا ہوا، مرد تو تھا نا۔ باہوں میں آ جاؤ، سپنوں میں کھو جاؤ۔ ازلان سکندر کی گنگناہٹ اس کے کان میں گونجنے لگی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا۔ چنار صوفہ میں منہ دے گیا تھا۔ چنار جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری مالکن کے ساتھ وقت بتانا ہے، خوبصورت سا، جتنی یہ خوبصورت ہے۔ ازلان سکندر کی آواز بوجھل ہو گئی۔ چنار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دوڑ لگا دی تھی۔ روشنا خان کی ٹانگیں کپ کپانے لگیں۔ وہ خوبصورت ہے، ازلان سکندر کو کیسے پتا؟ کہیں وہ اس سیاہ پردوں کے پار اسے دیکھ تو نہیں سکتا؟ اپنے کوڑ مغز پر اس نے چپت لگائی۔ وہ تو اسے اندھے ہونے سے پہلے دیکھ چکا ہے، تبھی تو اسے خوبصورت کہہ رہا تھا۔ اب اس اندھے سے کیا ڈرنا؟ اس نے اپنا اعتماد بحال کیا۔ وہ شیلف کے ساتھ لگی ازلان سکندر کو دیکھتے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ سٹک کو چھوڑے اس کی طرف شیلف پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ روشنا خان اس کی دیو جیسی باڈی کے حصار میں قید تھی۔ وہ اس کے چہرے کی کرخت کی دیکھتے تھوک نگل رہی تھی۔
تم خود ہی بتاؤ میں تمہارے ملازم کو کیا بتاتی، کون ہوں میں؟ کون ہو تم؟ ازلان کا لہجہ سرد تھا۔ کچھ نہیں ہو تو اس لیے جھوٹ بولا، ورنہ وہ شک کرتا، باہر جا جا کر طرح طرح کی باتیں کرتا۔ رشنا نے بھونڈی دلیل پیش کی۔ اس کا اعتماد واپس آ چکا تھا۔ بے شک وہ اس دیو کی قید میں تھی، مگر بیچارہ اندھا تھا، کیا ہی کر لیتا؟ وہ تو اس بیچارے کو جنگل میں اکیلا چھوڑ کر آ سکتی تھی، ان پہاڑوں سے دھکا دے سکتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ ایک دفعہ اپنی قید سے آزاد کرتے، وہ اس کی ہی سٹک سے اس کا سر پھاڑ کر یہاں سے چلی جائے گی، کبھی نہ آنے کے لیے۔ مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی سوچ بدل ڈالی۔ وہ دوبارہ نہیں آئے گی تو اس اکڑو سڑیل اندھے کی زندگی جہنم کیسے بنائے گی آخر؟ وہ پھر آئے گی، بار بار آئے گی۔ اس نے خود سے عہد لیا۔ ازلان سکندر کی پیشانی پر وہ ڈھیروں بل دیکھ سکتی تھی، تاثرات پتھر کی طرح سخت، جبڑے بھینچے ہوئے۔ میری زندگی جہنم ہی ہے، تم آؤ یا نہ آؤ۔ وہ اس کی بات پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی سوچیں کیسے جان گیا تھا؟ اگر تھوڑا مزید سوچ و بچار کر لیتی تو اندازہ ہو جاتا۔ وہ ابھی اپنے نادر خیالات اونچی آواز میں پیش کر رہی تھی۔ وہ پیچھے ہو گیا تھا، جھک کر اپنی سٹک اٹھا لی۔ وہ اپنے قدموں کو گنتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ صوفے پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ رشنا نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ اندھا تھا مگر سٹائل مارنا نہ بھولا تھا۔ وہ اس کی جگہ اندھی ہو جاتی تو دنیا سے کنارہ کشی ہو جاتی، ہر وقت ماتم مناتی رہتی۔ وہ تھا بابو بنا پھرتا تھا، آج بھی نیا ٹراؤزر نئی ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ ابھی شاور لے کر آیا ہے، یہ اس کے نم بالوں سے اندازہ لگایا گیا تھا۔ ویسے تم شاور کیسے لیتے ہو؟ اپنی تئیں اس نے بہت پتے کی بات پوچھی تھی، مگر ازلان سکندر کے چہرے پر جو تاثرات آئے وہ اسے گلابی کر گئے تھے۔ میرا مطلب اندھے شاور کیسے لیتے ہیں؟ اس نے جلدی سے اپنے لفظوں کی تصحیح کی، مگر سوال پہلے سے بھی زیادہ ہونک تھا۔ وہ ازلان سکندر کے تاثرات سے اندازہ لگا چکی تھی۔ گالوں پر سرخی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اندھا ہے یہ سوچ کر شرمندگی کو چولہے پر جھونکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ازلان سکندر کے جواب پر اس کی رنگ ایسے ہوئی جیسے دہکتی ہوئی آنکھ۔ ویسے ہی نہاتے ہیں جیسے آنکھوں والے، یعنی کپڑے اتار کر شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیٹھ تک پہنچ جاتا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر مجھے پڑی بھی تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب میری ایک عدد بیوی ہے جو میری بیساکھی بننے آئی ہے۔ یا خدا کوئی ایسی جگہ نہ تھی وہ جہاں جا چپتی۔ اسے ایک بار پھر سے یاد آیا وہ اندھا ہے۔ اس نے گہرے سانس لیتے اپنے گال کی دہکتی سرخیاں ختم کرنی چاہی۔ ارگنزا دوپٹہ وہ اپنے گالوں پر رگڑ رہی تھی۔ گال مزید سرخ ہو چکے تھے، آتے ہوئے بلشر بھی تو لگا کر آئی تھی۔ اب گال لہو چھلکا رہے تھے۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی کمال کی تھی۔ وہ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنتا اپنے جبڑے بھینچتے جا رہا تھا۔ عجیب تھی یہ لڑکی، تم جاتی کیوں نہیں یہاں سے؟ وہ چھنچھلایا تھا۔ چلی جاتی ہوں، تمہارا کیا لے رہی ہوں؟ جھلاتے ہوئے کہا۔ میرا سکون۔ بڑبڑاہٹ اونچی تھی۔ رشنا خان کو بے عزتی کا احساس ہوا، مگر پرواہ نہیں تھی، وہ اس کی کلاس لگانے آئی تھی۔ وہ اس کی کلاس لگا گیا تھا۔ ابھی رشنا خان کا بدلہ رہتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ازلان کے سامنے آن بیٹھی، ایک ادا سے اپنے سنہری بال پیچھے کیے۔ وہ سحر انگیزی سے مسکرائی تھی۔ بیچارہ اندھا نہ ہوتا تو اس کی اداؤں پر گھائل ہی ہو جاتا۔ وہ ازلان سکندر کی پیشانی پر پڑے بل گن سکتی تھی۔ جب خوبصورت لڑکی نظر ہی نہیں آئے گی تو یہ بل ہی پڑیں گے۔ وہ ہنسی تھی۔ ازلان سکندر کی مٹھیاں بھینچی۔ تمہارے بھائی کو پتہ چلے گی تمہاری حرکتیں، وہ تمہارے گلے پر چھری پھیر دے گا۔ وہ صوفے پر سیدھی ہوئی۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ تھوڑی تلے ہتیلی جمائے معصومیت سے پوچھا۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گیا تھا، کاش دانتوں تلے یہ لڑکی ہوتی۔ ایک اندھے کی مدد کرنے پر میرا بھائی مجھے سراہے گا۔ وہ تھوڑی تلے ہتیلی جمائے رہی، آنکھیں پٹپٹائی تھیں۔ اندھا ایک مرد ہے، وہ چبا چبا کر بولا۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو خاصا کھینچا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا مرد اندھے ہو کر نامرد ہو جاتے ہیں؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ مسکراہٹ دبائی۔
وہ کان کے لوں تک سرخ پڑا تھا۔ یہ لڑکی بے شرم انتہا کی تھی۔ تمہیں جاننا ہے تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ ویسے بھی 2 دن پہلے تمہارا مجھ سے نکاح ہوا ہے۔ وہ اپنی اور اس کے درمیان میز پر ہاتھ رکھے آگے کو ہوا۔ اس لڑکی کی طرح اس نے بھی شرم بیچ کھائی تھی۔ اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ انگلی اٹھائے کہا، شروعات کس نے کی تھی؟ اسی کے انداز میں کہا، مجھے صرف تم جیسے اندھوں کے بارے میں جاننا تھا۔ میں ایک تھیسس پر کام کر رہی ہوں جس میں جن کی آنکھیں نہیں رہتی وہ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ رشنا خان نے جھوٹ بولتے اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ روز آنا تھا، کچھ تو بہانا چاہیے تھا۔ میں تمہیں پوری ڈاکیومنٹری تیار کر کے دے دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ وہ باقاعدہ دونوں ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ اس بلا سے ہر حال میں چھٹکارا چاہیے تھا۔ وہ اس کے جڑے ہاتھ نظر انداز کرتے اشتیاق سے چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگی۔ یا اللہ، ابھی لڑکی کیا کرنے والی تھی؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گیا، ہونٹوں پر ہتھیلی کا مکہ بنائے رکھ لیا۔ شاندار، تمہارا کاٹیج زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ اٹھ کر دیواروں پر لگی پینٹنگز دیکھنے لگی۔ ہر پینٹنگ ایک جیسی تھی، اجاڑ، بیاباں، جنگل۔ تمہیں خاموشی پسند ہے، رشنا نے برمد انداز میں کہا۔ تمہارے ہوتے ہوئے جو ممکن کہا وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کر گئی تھی۔ شیلف سے کچھ برتن گر کر نیچے ٹوٹے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا۔ اپس، سوری، پتہ نہیں چلا۔ تمہیں خاموشی پسند ہے مگر یہ برتنوں کو نہیں پتہ نا۔ جب یہ گرتے ہیں تو ٹوٹتے ہیں، جب ٹوٹتے ہیں تو شور ہوتا ہے۔ وہ اب گلاسز کے نیچے چھپی آنکھیں مون گیا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا وہ اس لڑکی کو ان پہاڑوں سے دھکا دے دے۔ کاش وہ یہ کر سکتا۔ زندگی میں اس قدر شدت سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی جتنا شدت پسند وہ اس وقت ہو رہا تھا۔ تمہارے لیے کچھ بنا دو۔ تمہارا چنار کچنار تو چلا گیا۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا، چہرے پر خوف چھایا تھا۔ کل کے کڑوے دودھ کا ذائقہ ابھی تک اس کے حلق میں تھا۔ رشنا نے ازلان کا چہرہ دیکھتے ہنسی دبائی۔ بیچارہ بوکھلاتا سا نظر آ رہا تھا۔ کل نمک اس لیے ڈالا تھا تاکہ تمہیں آرام آئے۔ پرانے زمانے میں حکیم ایسے ہی علاج کرتے تھے۔ ازلان سکندر کے لب بھنج گئے۔ اس نے کبھی نہ کچھ ایسا پڑھا تھا نہ سنا تھا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، وہ جانتا تھا میں ویسے بہت ماڈرن ہوں مگر کھانا بنانا بہت اچھا آتا ہے۔ تم پہلے شخص ہو جس کے لیے میں کھانا بنانے لگی ہوں۔ یہاں ازلان سکندر ایک بچے کی مانند ہراسا ہوا تھا۔ وہ پہلا بھی تھا اور وہ شاید آخری بھی ہونے والا تھا۔ رخ موڑے اپنا کام کرنے لگی۔ وہ اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ سنتا رہا۔ اگلے 20 منٹ وہ یہ ساؤنڈ سنتا رہا۔ بیچ میں وہ کوئی نہ کوئی برتن اٹھا کر زمین پر پٹک دیتی تھی۔ اوہ سوری، تمہیں تو شور پسند نہیں، مگر میں کیا کروں؟ میں ان لڑکیوں میں سے ہوں جو کچن میں داخل ہو جائیں تو برتنوں کی شامت آ جاتی ہے۔ اونچی آواز میں ہر تھوڑی دیر بعد اسے سناتی تھی۔ وہ اپنی کنپٹی دباتے صوفے کی سطح پر سر رکھے ہوئے تھا۔ پورے 20 منٹ بعد وہ ٹرے پکڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ لڑکی پھرتیلی تھی، وہ مرعوب بھی پھر بھی نہیں ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا علم غلم بنا کر لائی تھی۔ وہ ازلان سکندر کے سامنے ٹرے رکھ گئی۔ وہ گرم گرم پراٹھے کی اشتہار انگیز خوشبو سے حیران ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں نے تمہارے لیے بٹر میں ڈپ کیے پراٹھے بنائے ہیں، ساتھ 4 انڈوں کا آملیٹ، اس میں بھی بھر بھر کر بٹر ڈالا ہے۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں اتنا آئلی کھانا نہیں کھاتا، اب کھاؤ گے؟ کیا شان بے نیازی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ ازلان سکندر نے پراٹھے کو چھوا۔ اتنا گھی؟ وہ مشتعل ہوا تھا۔ دیسی گھی، مکھن سے ڈولے شولے زیادہ اچھے بنتے ہیں۔ اس کی ناقص معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ زہر کھا سکتا تھا، یہ ناشتہ نہیں کر سکتا تھا۔ کھاؤ، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ وہ سر تاثرات لیے بیٹھا رہا، ایک نوالا نہیں لیا تھا۔ دیکھو، اگر تم نے یہ پورا ناشتہ ختم کر لیا میں چلی جاؤں گی۔ 6 فٹیا مرد کو پچکارا تھا۔ ایک قسم کی لالچ دی تھی۔ سچ میں چلی جاؤ گی تم؟ 6 فٹ کا مرد بےچارگی لیے بولا۔ وہ اس کی لالچ میں آ گیا تھا۔ ہاں، رشنا نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ دوپٹہ منہ پر رکھتے ہنسی دبا لی، مگر بے حد مشکل تھا۔ یہ ہنسی دبانے کے چکر میں وہ سرخ پڑ رہی تھی۔
ازلان سکندر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ پہلا نوالا کھاتے وہ حیران ہوا تھا۔ پراٹھا خستہ اور ذائقے دار تھا۔ وہ سگڑ تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر وہ اس افلاطون سے امپریس ذرا برابر نہ ہوا تھا۔ پراٹھے گھی میں نہائے ہوئے تھے۔ وہ بے آواز کر رہا تھا۔ اتنا آئل اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ وہ ایک ایک نوالا حلق میں اتارتا رہا۔ ذائقہ اچھا تھا تو کیا ہوا، مگر اتنا آئلی کھانا۔ آملیٹ بھی کھاؤ۔ نیا حکم جاری ہوا۔ وہ کلس کر رہ گیا تھا۔ پراٹھے خستے بنے تھے تو کیا ہوا، یعنی آملیٹ میں گڑبڑ تھی۔ یقیناً آملیٹ میں نمک کی جگہ چینی ڈالی ہوگی۔ وہ اس بلا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے زہر بھی کھا سکتا تھا۔ جی کڑاکے کے آملیٹ کی بائٹ لی۔ اب اس بار بھی وہ حیران ہوا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ تھا۔ اگر اس کے کچن میں زہر ہوتا تو وہ یقین کر لیتا کہ یہ زہر ملا ناشتہ ہے۔ نہیں تھا تو وہ بے فکری سے کھا سکتا تھا۔ ایک پراٹھا ہی کھا لوں؟ ایک بچے کی ماں نے پوچھا۔ نہیں، ایک محبت کرنے والی ماں نے سر نفی میں ہلایا۔ 6 فٹ کے بچے کا چہرہ مایوس ہو چکا تھا۔ اسے دونوں پراٹھے ہی کھانے تھے۔ 6 فٹ کے بچے نے خوف سے دونوں پراٹھے کھا لیے۔ آملیٹ بھی ختم کر ڈالا، ڈکار بھی لے لیا، مگر افلاطون سامنے بیٹھی رہی۔ اب کیا چاہتی ہیں؟ وہ سوچ ہی سکا تھا، خود سے اس شہد کے چھتے کو چھیڑا نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ازلان سکندر کے چہرے کا ہر رنگ کافور ہو گیا۔ وہ اس کی چوڑیوں کی کھنک سن رہا تھا۔ برتن پھر زوروں شوروں سے گرے تھے۔ اب وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھا جس کا وہ جواب نہیں چاہتا تھا۔ اس نے پہلے سے زیادہ پھرتی دکھائی تھی۔ وہ 3 منٹ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک بڑا سا مگ لی، ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت، گالوں پر دوڑتی سرخی۔ وہ لڑکی عجیب نہیں، بے حد عجیب تھی۔ دودھ پتی؟ رشنا نے مگ ازلان کی طرف بڑھائے، آنکھیں پٹ پٹائیں۔ یہ ڈیل نہیں ہوئی تھی؟ وہ غرایا۔ ڈیل کب ہوئی؟ رشنا نے کندھے اچکائے۔ میں نہیں پیوں گا، تم ہی پیو گے۔ 2 پراٹھوں کے اوپر دودھ کون پیتا ہے؟ تم اور کون؟ اب گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ طوفان سے آنے کے پہلے کی خاموشی ایک ہنسی دبانے کے چکر میں سرخ تھا۔ دوسرے کے سیاہ گلاسز کے پار آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کہا نا میں نہیں پیوں گا، ضدی انداز۔ کہا نا تم ہی پیو گے۔ ڈٹائی سے اس لڑکی پر ختم تھی۔ اس کے بعد چلی جاؤ گی تم؟ انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو دفع ہو جاؤ گی، پورا ختم کرو گے تو ضرور۔ وہ گہرا مسکرائی تھی، بیچارہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ 2 وہ اس سے مگ جھپٹ گیا۔ ایک گھونٹ بھرتے اس کے 14 طبق روشن ہوئے دودھ پتی میں بھر بھر کر ملائی ڈالی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی اس کے فٹنس کی دشمن بھی تھی۔ اب تم سے کوئی شادی نہیں کرنے والا۔ اچھا ہے کھا پی کر جان بناؤ۔ ایک بار پھر مانگے جانے والا شوہر بن مانگے جانے والا مشورہ دیا، یعنی توند نکال لو۔ وہ دوسرا گھونٹ بڑھتے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اب کی بار بڑی عید پر وہ اس کی ہی قربانی کرے گا سوچ لیا تھا۔ منصوبے خطرناک تھے، اللہ بچائے اب رشنا کو۔ وہ تھوڑی تلے ہتیلی جمائے اس مرد کو دیکھے گئی۔ وہ کڑوے کڑوے منہ بناتے دودھ پتی پی رہا تھا۔ کاش وہ اپنا سیل فون لاتی اور اس منظر کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیتی۔ رشنا خان کو افسوس ہوا تھا۔ کل بھی تو آئے گی، کل لے آئے گی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ مگ ختم کر کے میز پر رکھ دیا۔ اب دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ خاموشی چھائی رہی۔ کب دفع ہوگی تم؟ بیچارے کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ دل میں امٹتا جملہ زبان پر آیا۔ بدتمیزی کر رہے ہو اب تم؟ رشنا نے برا منایا۔ اب دھکے دے کر نکالوں گا، دفع ہو جاؤ۔ وہ حالت کے بل دہاڑا تھا۔ اندھے ہو تم؟ اسے یاد دلایا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر تاثرات ایسے تھے جیسے وہ اب اس کا واقعی میں قتل کر گزرے گا۔ وہ اس کے تاثرات سے گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، تھوڑا بہت ترس بھی آ گیا تھا۔ کل آؤں گی۔ جاتے جاتے اس پر صدا سنایا۔ وہ گہری گہری سانس لیتا آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ ہنستی ہوئی چلی گئی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک تب تک سنائی دیتی رہی جب تک وہ کاٹیج کے زینے نہ اتر گئی تھی۔ یا میرے اللہ، وہ سر تھامے بیٹھا رہا۔ یا اللہ، وہ اپنے کاٹیج میں داخل ہوتی ہنستی جا رہی تھی۔
وہ اپنی گارڈ کے ساتھ ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل میں اتر رہا تھا۔ نیلے رنگ کے پینٹ کوٹ میں سلوٹیں پڑ چکی تھی۔ وہ جگہ جگہ سے میلا ہو چکا تھا۔ یہ زمین میں کھودی جانے والی سرنگ تھی۔ کہیں رینگ کر جانا پڑتا، کہیں چھپ کر ہی چل سکتے تھے۔ وہ مائیکل کو جتنی گالیاں دے سکتا تھا دے رہا تھا۔ لڑکیوں کا معاملہ نہ ہوتا وہ کبھی یہاں خود نہ آتا۔ عورت ایسی چیز تھی، وہ عورت کے معاملے میں خود پر بھی اعتبار نہ کرتا تھا تو وہ اپنے خریدے گئے گارڈز پر کیا کرتا۔ اب پھر سے رینگنے والا راستہ اس کے سامنے تھا۔ مائیکل کو گندی سی گالی دیتے اور کوہنیوں اور پیٹ کے بل رینگنے لگا۔ یہاں لڑکیاں کیسے آئی ہوں گی؟ وہ سوچ ہی سکتا تھا۔ یکدم بدبو کے بمبوکوں سے اس کا جی متلایا تھا۔ وہ لوگ ایک غار نما جگہ پر تھے۔ گارڈز کے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے سامنے دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایک سیل میں تقریباً 200 کے قریب لڑکیوں کو رکھا ہوا تھا، جہاں بمشکل 200 لڑکیاں بھی نہ آتی ہوں گی۔ کچھ نیم بے ہوشی سی پڑی تھی، کچھ انہیں دیکھتے خوف زدہ ہو چکی تھیں۔ مائیکل ان لڑکیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے انہیں سزا دے رہا تھا تاکہ جو چاہتا تھا وہ وہی کریں۔ نہ اٹھیں، نہ انہیں کھانا دیا جا رہا تھا، نہ کوئی اور سہولت۔ نکالو انہیں، وہ غرایا تھا۔ گارڈز نے اس سیل پر لگے تالے کو گولیاں برسائیں۔ وہ لڑکیاں خوف سے چیخ پڑی تھیں۔ گارڈز ایک ایک کو باہر نکالنے لگے۔ وہ لڑکیاں لرزتی کانپتی جیکے کے حکم پر اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ جیکے اپنے منہ پر رومال باندھ کیا تھا۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی یاد آئی تھی جس کی وجہ سے وہ رومال ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے ہمراہ ان سرنگوں سے نکل آیا تھا۔ ان لڑکیوں کو بحری جہاز پر سوار کرتے وہ رکا تھا۔ کچھ لڑکیاں حجاب میں تھیں۔ اتنے سختی میں رہنے کے باوجود ان کے سر پر سکارف تھے۔ جو لڑکیاں سکارف میں انہیں علیحدہ کر دو، انہیں کپڑے، کھانا پینا سب دو۔ وہ حکم دیتے آگے بڑھا۔ دوسری لڑکیوں کا کیا کرنا ہے باس؟ وہ اپنے گارڈ کے سوال پر رکا تھا۔ اسے سوال پسند نہ تھے، جواب اسے دینا نہ آتا تھا۔ جیکے نے مڑتے ہوئے اپنی پستول کی نوک گارڈ دے ماری۔ وہ کراتے ہوئے زمین پر گر گیا تھا۔ جو باقی لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ بھی رحم کرو، مگر تھوڑا کم۔ وہ سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھا۔ مڑتے ہوئے ایک لڑکی پر گہری نگاہ ڈالی جس کی سنہری رنگ کی آنکھیں تھیں۔ یہ آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں تھیں۔ اس لڑکی کو سب سے اچھا لباس دیا جائے، الگ سے کمرہ دیا جائے۔ جب یہ کھانا کھا لے اسے میرے کمرے میں بھیجو۔ کہتے بحری جہاز اپنے لگژری کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس سنہری آنکھوں والی لڑکی کا سانس گم ہو گیا تھا۔ جیکے نہا دھو کر خوشبو میں بسا اپنے کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے نیم دراز تھا۔ وہ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جو وہ گھونٹ گھونٹ لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کا دروازہ ناک ہوا۔ کم آن، وہ بھاری آواز میں بولتے سیدھا ہوا۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ سرخ رنگ کے گاؤن پر وہ سرخ رنگ کی شال سر پر لیے ہوئے تھی۔ جیکے اس کے سر پر شال دیکھتے بے چین ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، نگاہیں جھکائے۔ شاید اتنے دنوں کی صعوبتیں سہنے کے بعد وہ خود کو اس سب کے لیے تیار کر چکی تھی۔ اس لڑکی کو گہری نگاہوں سے دیکھے گیا۔ یہ سنہری آنکھیں اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ جیکے کے لیے کسی کام کی نہ تھی۔ عام سی نقوش، عام سی رنگت، قد بھی کافی چھوٹا سا تھا، مگر جو چیز اس لڑکی کو جھکی نگاہوں کے ساتھ بھی اس پر خاص بنائے ہوئے تھا وہ اس کے سر پر حجاب تھا۔ اپنا حجاب اتارو۔ یہ شال اس کے سر سے اترتی تو وہ اس کے قریب آ سکتی تھی۔ اس لڑکی نے خاموشی سے اپنی شال اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اسے صوفے پر رکھو، نرمی سے بولا۔ لڑکی نے اس کی حکم کی تعمیل کی۔ کم، وہ گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اس کے قریب آ گئی۔ سٹ، وہ اس کی نرمی پر حیران ہوتی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس لڑکی کی جھکی نگاہوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ آنسو کیوں بہہ رہی ہو؟ میں تمہیں ہارم نہیں کروں گا، تم جیکے کے امان میں ہو۔ کوئی بھی تمہیں اور کسی لڑکی کو ہارم نہیں کرے گا۔ وہ اس لڑکی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اس لڑکی کی سسکیوں میں تیزی آتی گئی۔ جیکے بدمزہ ہوتے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھاتے لبوں سے لگا گیا۔ اس پورے کمرے میں اس لڑکی کی ہچکیاں گونجنے لگیں۔ تمہیں یہاں وہ ملے گا جو اپنی دنیا میں کبھی نہیں ملا، پیسہ، عیاشی، وہ سب کچھ جو ایک عورت تمنا کرتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے اس لڑکی کو اپنی نگاہوں کے مرکز میں رکھے ہوئے تھا۔ اس لڑکی نے نگاہیں نہ اٹھائی تھیں۔
وہ یوں ہی سسکتی رہی، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اس کے رونے پر مشتعل ہوا تھا۔ لڑکی نے ہراساں نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ جے کے مایوس ہو گیا تھا۔ یہ سنہری آنکھیں ویسی نہ تھیں، وہ تو سب سے الگ تھیں۔ مجھے آزادی مت دو بے شک، مگر مجھے یہاں سے کوئی چھوئے بھی نہ۔ اس لڑکی نے جی کڑا کے کہہ دیا تھا۔ میں بھی نہ چھوں؟ وہ تحیر صدا ہوا تھا۔ وہ لڑکی لائی ہی یہاں اس مقصد کے لیے تھی، پھر وہ جے کے جیسے شاندار مرد کو انکار کر ہی رہی تھی۔ تمہیں صرف میں چھوؤں گا، میرا وعدہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ وہ اس لڑکی کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا۔ اب تو اس لڑکی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ جانتا تھا۔ تم بھی نہیں پلیز، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں مسلم نہیں ہوں، اس لیے نہیں۔ لڑکی نے سرنفی میں ہلایا۔ پھر وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، مسلم ہوں یا غیر مسلم، جو بھی، چولہے میں ایک آگ میں جل جاؤں گی۔ میں نے خود کو اپنے شوہر کے لیے سنبھال کے رکھا ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے کہہ رہی تھی۔ وہ صرف نگاہوں سے اسے دیکھے کیا، نہ سمجھی سے۔ کتنے سال کی ہو؟ 32 سال کی۔ وہ ٹیک چھوڑتے سیدھا ہوا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی قد کی وجہ سے کم عمر لگتی تھی۔ وہ اس کی عمر زیادہ ہونے پر تحیر زدہ نہیں ہوا تھا۔ اسے ابھی تک کسی نے چھوا نہیں تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا، جس سوسائٹی، جس دنیا سے وہ تعلق رکھتا تھا، وہاں 18 سال سے بھی پہلے لڑکیاں اپنی نسوانیت کھو دیتی تھی۔ بوائے فرینڈز رکھنا عام بات تھی۔ پھر یہ کس دنیا سے آئی تھی؟ اگر میں تمہارا نکاح تمہارے مذہب کے لڑکے سے کروا دوں تو؟ وہ لڑکی بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، مگر اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں ہیرے جواہرات کی عیاشیاں نہیں دے سکے گا جو زندگی میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ قبول ہے۔ وہ جے کے کی دی گئی ہر آفر کو انکار کر گئی۔ جے کے کی ناگواری میں اضافہ ہوا۔ وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکے گا، قبول ہے؟ تم اور وہ میری غلامی کرو گے، بنا کسی تنخواہ کے اپنا غلام بنائے رکھوں گا۔ وہ اس کی اقرار کی ہر وجہ ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ قبول ہے۔ کیوں تمہیں یہ دنیا قبول نہیں جو میں دے رہا ہوں؟ یہ جنت ہے، جنت۔ جے کے اسے اس کی شانوں سے تھام گیا تھا۔ اسے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے تھی۔ وہ اسے انکار کر کے خود کو بہت خاص بنا چکی تھی۔ اب نہ اس کی آنکھیں خاص تھیں نہ حجاب، بس اس کا انکار خاص تھا۔ وہ اس ایک پل میں اسے اپنی پوری دولت دے کر خریدنا چاہتا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ خرید لی جاتی تو وہ عام ہو جاتی۔ نہیں قبول، لڑکی نے سرنفی میں ہلایا۔ کیوں؟ وہ اس کے شانوں کو سختی سے تھام گیا تھا۔ میں وقتی جنت کے لیے ہمیشہ جہنم میں نہیں جل سکتی، اس لڑکی نے دھیرے سے کہا تھا۔ خدا کہتا ہے آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ اس کے لبوں سے خدا سنتے، اس کے شانوں کو اپنے لمس سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ بھی کتنی دیر سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ جاؤ، بہت دیر کے بعد جے کے نے خود کو کہتے سنا۔ لڑکی حیران ہوئی۔ اس کی آنکھیں پہلے حیران پھر بے یقین ہوئیں، پھر برسنے لگی تھیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی اور صوفے سے شال اٹھائے اپنے گرد لپیٹتے چلی گئی۔ وہ لڑکی ساری دنیا بھی خرید کر خریدی جا سکتی تو وہ خرید لیتا، مگر سب بکاؤ نہیں تھا۔ اور کیوں نہیں تھا؟ وہ بے چین ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر آیا، اپنے کمرے کے گلاس ونڈو سے بلائنڈر ہٹائے نیلا سمندر دیکھتے وہ آنکھیں مون گیا تھا۔ فون اٹھائے وہ اپنے خاص آدمی کو فون کر رہا تھا۔ ہر لڑکی آزاد ہے، جو وہ کرنا چاہے اسے کرنے دو۔ وہ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا پھر کسی بھی ملک میں جانا چاہتی ہیں، انہیں وہاں پہنچا دو۔ ہر فیصلہ ان کا ہوگا۔ ان کے نام اتنا کچھ ہونا چاہیے وہ پھر سے کسی کے شکنجے میں نہ آ سکے۔ وہ حکم دیتے بیڈ پر گر گیا۔ اس پر اثر کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مدہوش تھیں۔ وہ اب نیند میں جا رہا تھا۔ بند آنکھوں تلے کچھ سنہری سا یاد آیا تھا، مگر کیا؟ وہ اندازہ نہ کر پایا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناول، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔